السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے لازمی بتائیے گا، اور ایپیسوڈ پر اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دینا ہے آپ سب لوگوں نے۔ لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ لاسٹ پر کون سا کپل ہوگا۔ جلدی سے آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے لاسٹ پر کس کپل کا سین تھا اور وہ کون سا کپل ہے، تو جلدی سے کمنٹ میں یہ بتانا ہے آپ لوگوں نے۔ اور چینل کو بنا سبسکرائب کیے مت بھاگا کریں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ پیپل لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں وہ کپل کون سا تھا، اور یہ بھی بتائیں کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے آپ لوگوں کو۔ تو جلدی سے اپنا فیڈ بیک دیں ایپیسوڈ پر، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے بھی آپ لوگوں کا فیڈ بیک اچھا آیا تو نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلدی آئے گی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہوگی اسی کپل پہ ہوگی جو لاسٹ پر دکھایا گیا ہے، اور یہ گیس کریں گے آپ یہ کپل کون سا تھا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کون سی کس کپل پر آئے گی اور کیسی ہوگی۔ تو کیسی ہوگی؟ بہت ہی رومانٹک ہوگی، یہ تو میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، لیکن آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ کپل کون سا ہوگا۔ تو ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ رومانٹک ہوگی، بولڈ، تھوڑی سی زیادہ بولڈ، اگر آپ لوگ کہیں گے تو اتنی ہی زیادہ رومانٹک لکھی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رسپانس پر ہے کہ آپ لوگ کیسا رسپانس دیتے ہیں، آپ کے کمنٹس پہ ہے کہ آپ کیسے کمنٹس کرتے ہیں، آپ لوگ گیس کر پاتے ہیں اس کو کپل کو، اور یہ بھی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کیسی ہوگی۔ تو جلدی سے کمنٹ کرنے ہیں آپ لوگوں نے ایپیسوڈ پر، اور یوں ہی میری سٹوریز کو پسند کرنے کے لیے تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آپ لوگ میری سٹوریز کو، میرے ناولز کو اتنا پسند کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک، آپ لوگوں کے لائک، آپ لوگوں کے کمنٹس، آپ لوگوں کا جتنے بھی کمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، میرے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے کمنٹس، آپ لوگوں کا فیڈ بیک۔ تو ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں، مجھے پسند کرتے رہیں، میری سٹوریز کو پسند کرتے رہیں، ہیر کی سٹوریز کو پسند کرتے رہیں، اور اپنی رائٹر کا ایسے ہی ساتھ دیتے رہیں اس سفر میں، اس سٹوری کے آخر تک، کیونکہ بہت ہی زبردست اور بالکل ایک الگ سٹوری ہے میری باقی سٹوری سے۔ اور دوسری بات، یہ فنائے دل اور اسیر عشقم دونوں کی سٹوری بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، اور دونوں ہی بہت ہی زبردست ہونے والے ہیں۔ نیکسٹ جیسے سٹوری آگے بڑھتی جا رہی ہے ان دونوں کی، اور سیم ایپیسوڈز ہے ان کی، وہ فیس بک پہ اپلوڈ ہوتا ہے، یہ یوٹیوب پہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کا پتہ آپ لوگوں کو میرے واٹس ایپ گروپ پر ملے گا کہ کب ایپیسوڈز آئیں گی، کس ٹائم آئے گی، کب نہیں آئے گی، اور باقی انشاءاللہ یہ بھی ناول کی جو ایپیسوڈز یہاں پر ہم نہیں اپلوڈ کر سکیں گے وہ واٹس ایپ گروپ پر بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی، تو اسی لیے جلدی سے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں آپ لوگ، وہاں پر بھی ممبرز بڑھائیں، اور تاکہ وہاں پر ایپیسوڈز جو یہاں پہ نہیں ہوں گی وہ وہاں پہ اپلوڈ ہوں گی، تو اسی لیے جلدی سے واٹس ایپ چینل کو جا کے جوائن کریں، وہاں پر ممبرز بنیں گے، اور جتنے زیادہ ممبرز ہوں گے پھر اتنی جلدی وہاں پر ہم ایپیسوڈز اپلوڈ کریں گے۔ اور ایک نیو ناول جو تھا مافیاز بردر کوئین، وہ بھی آئے گا، تو اس کے بارے میں سوچا گیا ہے کہ ہم اس کو واٹس ایپ چینل پر چلائیں گے، تو اس کے لیے ممبرز ہونے چاہیے وہاں پہ اچھے اور زیادہ، تو تبھی ہم اس کے بارے میں سوچیں گے۔ تو جلدی سے جائیں آپ لوگ واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں، اور وہاں پر جو جس ناول کی ایپیسوڈ آ رہی ہیں وہ اس کو پڑھیں، فنائے دل کی بھی آ رہی ہیں تو اسیر عشقم کی بھی آئیں گی، اور باقی اس مافیا برادرز کوئین جو کہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ، ایک دوسرے کلچر پر لکھی گئی سٹوری ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو پڑھنے کو ملے گی، جو کہ بہت ہی زبردست
بالکل نئے کرداروں کے ساتھ، بالکل مختلف سٹوری کے ساتھ ہے، تو جلدی سے جائیں اور سب چینل کو جوائن کریں۔ یہاں پر میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو بس خوش رہیں، خوش باش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، یوں ہی میری سٹوریز کو پسند کرتے رہیں، ہیر کو پسند کرتے رہیں، ہیر کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اسیر عشقم از قلم ہیر قسط نمبر 7۔ حیدر کے ہاتھ کی بڑھتی حرکت اور اس کے وجود سے نکلتی تپش پر گھبرا کے اسے روکتی ہے تو وہ اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکالتے اس کی دھڑکنوں پر رکھتا ہے۔ سائیں ہاتھ پیچھے۔ خرم خاموش رہیں آپ، وہ سرگوشی نما آواز میں کہتا، اپنا چہرہ مزید اس کی نازک دھڑکنوں میں چھپاتا، اپنے ہاتھ کی حرکت کو تیز کرتا گیا تھا کہ خرم کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ وہ اپنی کمر اوپر کو اٹھاتی سسک رہی تھی اور اس کی سسکیاں، اس کی آہیں حیدر جہانگیر خان کا خود پر کیا گیا ضبط توڑ رہی تھی۔ خرم کی لذت سے نکلتی الجھی بکھری آواز پر وہ چہرہ اوپر کرتا اپنے ہاتھ کو اس کی نازکی سے دور کر گیا تھا تو خرم کی فٹ سے آنکھیں کھلی تھیں۔ سائیں جی؟ حیدر اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھتا چہرہ دھڑکنوں پر مسلتا ہے تو خرم کو اس کے پیچھے ہونے پر غصہ آیا تھا۔ سائیں جی؟ وہ دوبارہ اسے پکارتی ہے تو حیدر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ خرم کی حالت جانتے بوجھتے یہ کر رہا تھا۔ سائیں! اس بار وہ دانت پیستے اسے پکارتی ہے تو وہ اس کے چہرے کے برابر آیا تھا۔ بولیں سائی کی جان، کیا ہوا ہے؟ اتنی بے تاب کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ حیدر اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک میس کرتے بھاری سانسوں سے کہتا ہے تو خرم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتی اس کے لبوں پر بوسہ دیتی اس کی مونچھوں کو چومتی ہے۔ سائیں جی؟ جان بوجھ کر مجھے تڑپا رہے ہیں آپ؟ خرم کی خفگی بھری آواز پر وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلاتا ہے تو اس کی طلب سے بھری سرخ آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ آپ خود ہی تو منع کر رہی تھی خرم، اس لیے وہ بڑی ہی معصومیت سے کہتا ہے تو خرم کو اس کی اس معصومیت پر غصہ چڑھا تھا جو اس کی حالت خراب کر کے آدھے راستے ہی پیچھے ہو گیا تھا۔ خرم اس کی گال پر اپنے دانت کاٹتی اس کا سینہ نوچتی ہے تو وہ گرہ گیا تھا۔ مجھے یوں ہی بیچ راہ چھوڑ کر اب معصوم نہیں بنے آپ۔ سائیں جی؟ بہت اچھے سے جانتی ہوں آپ کتنے معصوم ہیں کہ معصومیت بھی آپ سے شرما جائے۔ وہ دانت کچلاتے کہتی اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کھینچتی ہے تو حیدر جہانگیر اس کی ادا پر پاگل ہوا تھا۔ وہ اس کا جبڑا کھولے اس کی زبان کو اپنی گرفت میں لیتا اچھے سے اس کی نمی نچوڑتا ہے تو خرم اس کے کمر کے گرد اپنی ٹانگیں سختی سے لپیٹتی ہے جس سے کہ دونوں کے وجود ایک دوسرے کے ساتھ مس ہوتے جل اٹھے تھے۔ حیدر جہانگیر خان اس کی شرٹ کو بے ترتیب کرتا اس کی بازوؤں سے نکال پرے پھینکتا اسے خمار آلودہ نظروں سے دیکھتا ہے تو خرم اوپر ہوتی اس کے سینے سے لگتی اس کے لبوں کا بوسہ لیتی اس کی قمیض کے بٹن کھولتی ہے تو حیدر جہانگیر اس کی مدد کرتے
قمیض اتار کر نیچے پھینکتا اس پر جھکا تھا۔ سائیں، حیدر کے لبوں نے اس کی گردن کو چھوا تھا تو وہ سسک اٹھی تھی۔ جہاں پہلے ہی کئی لال نشان تھے، اب ان میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے کندھوں تک آتے، اسے پیار سے چومتا، اس کے لبوں کا بوسہ لیتے پیچھے ہٹا تھا۔ سائیں، خرم اسے پھر سے پیچھے ہٹتے دیکھ چیخی تھی جس پر وہ بھکلا کر اسے دیکھتا ہے جو کہ اسے کھا جاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خرم آپ، سائیں، اگر اب آپ مجھ سے دور ہوئے تو اچھا نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ خرم اسے بیڈ پر دھکا دیتی، اس کے چہرے پر جھکتی، اس کے لبوں پر دانت گاڑ گئی تھی کہ وہ آنکھیں بند کرتے اس کا یہ ظلم برداشت کرتا، اس کا یہ ظلم سہتا ہے۔ خرم اس کے لبوں پر اچھے سے ظلم کرتی، پیچھے ہوتی، اس کی مونچھوں کو کھینچتی، اس کے گال پر دانت کاٹتی ہے تو حیدر جہانگیر خان اپنی آنکھیں کھولتا، اپنی بلی کو دیکھتا ہے جو کہ اسے کھانے کے در پر تھی۔ خرم، میری جان، آپ کا اکلوتا شوہر ہوں، میرا بچہ، مجھے کھانا ہے آپ نے، وہ معصومیت سے کہتا، اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا رکھتے دباتا ہے تو وہ اس پر بھی دانت گاڑ گئی تھی، جس پر حیدر جہانگیر خان ہنس دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اتنا ظلم اس پر کس لیے ہو رہا تھا۔ اس پر وہ ایک دم اسے اپنے نیچے کرتا، ہاتھ مارتے کمرے کی لائٹ آف کر گیا تھا کہ خرم کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ اسے اور خود کو ایک جان کر گیا تھا کہ وہ سسک اٹھی تھی۔ آہ سائیں! خرم اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ مارتی ہے تو حیدر اس کے ہاتھ تکیے پر پن کرتے اچھے سے اس سے اپنا پتلا لیتا، بھکلا کر رکھ گیا تھا کہ خرم اپنی غلطی پر پچھتائی تھی۔ آہستہ آہستہ سائیں، خرم کی سسکیوں پر حیدر اپنا چہرہ اس کے چہرے پر کرتا، اس کے ناک پر دانتوں سے کاٹتا، اس کی ٹھوڑی کو اپنے دانتوں کے دباؤ سے سک کرتا ہے تو وہ اس کے ہر طرف سے کیے جانے والے ظلم پر آہیں بھرتی ہے۔ حیدر، بس نا پلیز۔ خرم اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتی، اس کی مونچھیں چومتی، اسے ریلیکس کر رہی تھی جو کہ بے قابو جذبات کے ساتھ اس کی جان اٹکا گیا تھا۔ بالکل نہیں خرم، آپ نے مجھے روکا ہے، اب برداشت کریں۔ وہ اس کو سائیڈ کروٹ پر لٹاتے اپنے سینے میں بھینچتا، شدت سے خود کو شامل کرتا ہے تو خرم نے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ سائیں، وہ مکمل اس کے سینے کا حصہ بنے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ ہوا کا گزر بھی ناممکن سا تھا۔
کہ ہوا کا گزر بھی ناممکن سا تھا۔ خرم کی بلند آہیں نکلی تھیں حیدر کے اس طریقے سے۔ حیدر اس کے نم بال اس کی گردن اور اس کے کندھوں سے پیچھے کرتا انہیں تکیے پر ڈالتا ہے۔ وہ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر اور دوسرا ہاتھ کندھوں پر رکھتے اپنی شدت بڑھاتا خرم کی آنکھوں نم کر گیا تھا۔ خرم کی آنکھیں نم کر گیا تھا کہ وہ اپنے لب بھینچتی تکیے کو نوچ گئی تھی۔ وہ شاور لیتے باہر آتا ہے، ایک نظر خرم کو دیکھتا ہے جس کے وجود پر کمفرٹر کھسکا ہوا اس کے حسن کے جلوے دکھا رہا تھا۔ وہ اس کی داغدار دھڑکنوں کو دیکھ اپنے لب دانتوں تلے دباتا ہے جس پر کئی لال نشان اپنی جھلک دکھا رہے تھے۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھتا کمفرٹر اس کی گردن تک کر گیا تھا۔ وہ ویسے ہی سوئی پڑی رہی تھی۔ حیدر جہانگیر خان الماری کی طرف بڑھتے وہاں سے اپنی گن نکال کر اس میں گولیاں بھرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب غضبناک تاثرات تھے جو پہلے سے زیادہ خطرناک تھے۔ وہ تینوں لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ خرم کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ خرم اپنی چائے پیتے اپنے موبائل میں مصروف تھی اور خرم اپنے کپ پر انگلی پھیرتے کہیں گم بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو تم خرم؟ خرم جو کب سے اسے دیکھ رہی تھی، بالآخر وہ پوچھ ہی لیتی ہے۔ جس پر خرم بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ کچھ نہیں، کیا ہونا ہے، بس فریال آپی کے بارے میں سوچ رہی تھی میں۔ شایان لالا کتنے برے ہیں، کیسے مارتے ہیں انہیں، اپنے بچوں پر بھی ترس نہیں آتا انہیں۔ خرم کی بات پر خرم مسکرا دی تھی۔ تم اتنی بھولی تو نہیں ہو خرم کہ سمجھ نہ پاؤ، پھر یہ سوال اور پریشانی کیوں؟ خرم کے سوال پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہے۔ خرم، شادی کے بعد تم بے وقوف کیوں بن گئی ہو؟ تم خرم ہو، خرم جو ایسی پہیلیاں 1 منٹ میں سلجھا لیتی تھی اور اب اس نارمل سی بات کو نہیں سمجھ پا رہی۔ خرم کی بات پر خرم ہنستی تھی۔ خرم کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی وہ کس پہیلی کی بات کر رہی تھی۔ چلو، ثابت ہو گیا، شادی کے بعد عورت آدھی بے وقوف بن جاتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہے تو خرم نے منہ بسورا تھا اور خرم کا قہقہ گونجا تھا جس پر خرم نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔
فریال جھوٹ بول رہی ہے کہ شایان نے اسے مارا ہے۔ حرم کی بات پر وہ دونوں حیران ہوئی تھی۔ یقین نہیں آتا نا تمہیں؟ مجھے بھی نہیں آیا تھا، لیکن فریال کے چہرے پر ہی نشان ہے مار کے۔ اس کے باقی جسم کے کسی بھی حصے پر ایک خروچ بھی نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چہرہ ہی تو نظر آنا تھا، اور چہرے پر زخم دیکھ کر ہمارے گھر والے مچل اٹھے۔ اب ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کو، اور ڈیمانڈ میں حیدر کے حصے کی زمین ہے، جو کہ حیدر کی اپنی ذاتی زمین ہے، جس کی آج کل کروڑوں کی مالیت ہے۔ جو اس زمین کا مالک ہوگا وہ پیسوں میں کھیلے گا، اور فریال شایان انہیں پیسوں میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ رکی تھی، اور ایک نظر ان دونوں کے حیران چہروں کو دیکھتی ہے۔ فریال یہ سب کسی کے کہنے پر کر رہی ہے، تم دونوں جانتی ہو؟ وہ دونوں جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی تھی تو حرم کے ہونٹوں پر بڑی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ شمشیر تایا اور شاہنواز تایا کے کہنے پر وہ دانت پیستے یہ نام لیتی ہے تو حرم کی آنکھوں میں غصہ جھلکا تھا۔ وہ حیدر سے وہ زمین اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہیں، اس لیے فریال کو اس ناٹک میں شامل کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک دو بار پہلے بھی شایان اور فریال کی لڑائی ہوئی تھی، جس پر اس نے فریال کو تھپڑ وغیرہ مارا تھا۔ بس اب اسی چیز کو وہ لوگ مہرا بنا کر حیدر کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنی بہن فریال کو بچانے کے لیے وہ زمین اسے دے دے۔ حرم انہیں ساری بات بتاتی پیچھے ہو کے بیٹھی تھی تو حرم نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ میں حیران ہوں میری حرم یہ بات کیسے نہیں جان پائی، جو بڑی سے بڑی مشکل بات کو 1 منٹ میں حل کر لیتی تھی، وہ یہاں کیسے ہار گئی؟ حیدر کے سامنے سب بھولنے لگی ہوں میں۔ حرم، مجھے سچ میں کچھ یاد نہیں رہتا۔ مجھے بس وہ انسان اپنے سامنے چاہیے ہوتا ہے۔ ہر پل 1 منٹ کی دوری بھی برداشت نہیں ہوتی۔ حرم کی بات پر حرم کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ لیکن اب میں یہ تماشا زیادہ دیر نہیں چلنے دوں گی۔ میرے حیدر کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ، تو انہیں میں اچھے سے بتاؤں گی کہ حیدر جہانگیر خان کے ساتھ اب اس کی بیوی بھی ہے، جو ان سب کی گردنوں پر پاؤں رکھ کر اپنے حیدر کو بچائے گی۔ اس کے لہجے پر حرم مسکرائی تھی۔ یہی تو تھی اس کی بہن۔ پھر کافی دیر وہ تینوں وہاں بیٹھی پلان بناتی رہی تھی کہ ان کو کیسے ایکسپوز کرنا ہے۔ وہیں دوسری طرف فریال اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر شایان سے بات کر رہی تھی۔ ہاں شایان، کام ہو جائے گا، بس آپ اپنا دھیان رکھنا۔ حیدر بڑے غصے میں تھا، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پاگل ہے وہ انسان۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کرتی ایک گہری سانس بھرتی ہے۔ حیدر کی ساری زمین ہماری ہوگی، اور پھر وہ اس حویلی سے نکلے گا۔ گند، وہاں کا گند بیٹا۔ وہ نفرت سے اپنا سر جھٹکتی ہے۔ حیدر سے ان کی نفرت اپنے باپ اور چچا کی ڈالی ہوئی تھی، جو کہ انہیں کہتے تھے وہ زمین جو حیدر کی ہے اس پر ان دونوں بہنوں کا حق تھا۔ حیدر تو گندا خون ہے، جس کی ماں ایک بری عورت تھی، اور
جس کی ماں ایک بری عورت تھی اور وہ اب اس حویلی اور ان دونوں بہنوں کے حصے کی زمین ہتھیا کر بیٹھا ہے، اور یہی باتیں فریال کو اس کے خلاف کر گئی تھی کہ وہ یہ سب کرنے پر تیار تھی۔ خاموش، میں ہوں حورب۔ دلاور جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز دباتا ہے۔ سائیں، آپ نے ڈرا دیا مجھے۔ ایسے کون آتا ہے بھلا؟ وہ جو کچن کے اسٹور روم میں آئی تھی، اب دلاور کو دیکھ غصے سے کہتی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے لب چومتا ہے۔ شوہر ایسے ہی آتے ہیں، شوہر ایسے ہی آتے ہیں میری جان، اور صبح سے ایک بار بھی تم میرے ہاتھ نہیں آئی۔ اب موقع ملا ہے تو چھوڑ نہیں سکتا، وہ کہتے اسے دیوار سے لگاتا اس کے لبوں پر جھکتا ہے تو خرم بھوکلا کر اسے تھامتی ہے۔ دلاور اس کے لبوں کو اچھے سے اپنے لب سے بھگوتے اس کی دھڑکنوں کو چھوتا ہے تو وہ مچلی تھی۔ سائیں، یہاں نہیں، کوئی آ جائے گا۔ حورب اسے بے تاب ہوتے دیکھ کہتی ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر کے خم پر سہلاتے نیچے کی طرف لے جاتا ہے تو حورب نے ایک دم سسکی بھرتے اپنا سر دیوار سے ٹکایا تھا۔ وہیں دلاور خان کو اپنی انگلیاں کسی نرم و ملائم وادی میں اترتی محسوس ہوئی تھی، جس پر وہ حورب کے کندھے پر لب رکھتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ اس کی انگلیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور حورب اپنے لب کھولتی گہری سانسیں بھرتی دلاور کے کندھے دبوچے ہوئی تھی۔ سائیں، کمرے میں چلتے ہیں نا؟ وہ اپنا سر پٹکتے گہری سانسوں سے بامشکل بولتی ہے تو دلاور نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے برابر کیا تھا۔ وہ اپنے لب وا کرتا اس کے ہونٹوں پر گہری بے باکی دکھاتے اپنے ہاتھ کی حرکت میں تیزی لایا تھا کہ حورب کی سسکیاں نکلی تھی۔ آہ سائیں! حرم آہستہ سسکیاں بھرے، ورنہ یہیں اب کی گہرائیوں میں اتار لوں گا خود کو۔ دلاور خان اس کے کان کی لو کو چومتا گمبھیر آواز میں کہتا، ایک آخری بار اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے اچھے سے آگے بڑھاتے حرکت دیتا ہے تو وہ اچھلی تھی اس کی اس حرکت پر، جس پر دلاور نے اس کے کندھے پر دانت گاڑے تھے۔ حور، کہاں ہو تم؟ آہ سائیں! حرم بلا رہی ہے، وہ اٹکتی سانسوں سے کہتی اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتی ہے جو کہ مسلسل حرکت میں تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ پیچھے ہو جائے اور یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ پیچھے بھی نہ ہو، جس پر دلاور اسے کمر سے تھامتے اپنے
اپنے سینے سے لگاتا، اس کے گردن پر جھکاتا اور پھر اس نے حورب کے گردن پر جھکاتا اور پھر اس نے حورب کے ہونٹوں کو اپنے قید میں لیتے اچھے سے اس کی سسکیاں نکلوائی تھی جو اس کے لبوں میں ہی دب گئی تھی، اور ہاتھ مزید آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ حور، کہاں تھی تم؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ کب سے آوازیں دے رہی تھی تمہیں میں؟ کب سے آوازیں دے رہی تھی تمہیں؟ بس وہ یہ مل نہیں رہا تھا۔ بس وہ یہ مل نہیں رہا تھا حوری، وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کی طرف اشارہ کرتی، جلدی سے سنک کی طرف آتی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ٹانگیں لرز رہی تھی جس پر وہ جلدی سے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارتی اپنی سانسیں بحال کرتی ہے۔ یہ لو جوس پیو حوری، وہ اس کے سامنے جوس کا گلاس کرتی ہے تو حورب جلدی سے اپنے ہونٹوں سے لگاتی ہے۔ ویسے دلاور لالا کو بولنا، ہاتھ ہولا رکھی، نازک سی تو ہو تم، کہاں ان جیسے ہٹے کٹے مرد کو برداشت کر پاؤ گی؟ اور اسٹور ابھی جگہ نہیں ہے رومانس کے لیے میری جان۔ حورم کی بات پر اسے اچھو لگا تھا جب حورم اس کی کمر کو سہلاتی ہے۔ ارے ریلیکس، میں نے کچھ دیکھا نہیں تھا لیکن تمہاری حالت دیکھ کر صاف صاف پتہ لگ رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کی باہوں سے آئی ہو۔ حورم ہنستی ہوئی کہتی، اس کی کمر پر چٹکی کاٹتی ہے تو وہ اچھلی تھی۔ چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ حورم کی بات پر تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں؟ نہیں مجھے شرم نہیں آتی، اور تمہاری جگہ اگر میں اپنی حیدر سائی کے ساتھ ہوتی نا تو پورا پروسیس کر کے ہی باہر آتی۔ چاہے آندھی آتی یا طوفان، وہ بے باکی سے کہتی اسے آنکھ ونک کرتی ہے تو حورب نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا تھا۔ جاؤ روم میں جاؤ، حالت ٹھیک کرو اپنی، صاف صاف پتہ چل رہا ہے تمہیں دیکھ کر وہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ کہتی ہے تو حورب جلدی سے کچن سے باہر نکلتے بھاگی تھی، جس پر حورم کا قہقہ گونجا تھا۔